اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رمضان المبارک کے 20 دنوں میں ہر روز درس قرآن کی یہ محفل یہاں سجتی رہی. آج اس سلسلے کا آخری درس ہے. چونکہ آج رمضان کے یہاں پر ہونے والے درسوں کا اختتام ہوگا، شاید اسی لیے انہوں نے میرے ذمے عنوان بھی ختم نبوت کا لگایا. میں نے موضوع کی مناسبت سے قرآن کی وہ آیت تلاوت کی ہے جس کا نام ہی آیت ختم نبوت ہے. اگرچہ قرآن کی آیات میں شان نزول کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا، لیکن کچھ صورتیں ایسی ہیں اور کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جب تک ان کا پس منظر شان نزول نہ بیان کیا جائے تو آیتوں کی سمجھ نہیں. مثلاً سورت نور ہے، اس کا پس منظر یہ ہے کہ ام المومنین پہ کچھ لوگوں نے تہمت لگائی. ایک مہینہ ام المومنین پریشان رہی. اللہ نے ان کی صفائی میں سورت نور کی 18 آیتیں نازل کر. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، آپ نے ماتھے پہ تیوری چڑھا لی، آپ نے اپنا رخ پھیر لیا،
جب ایک نابینا آپ کی خدمت میں آیا، یہ ایک نابینا صحابی ہے، عبداللہ ابن ام مکتوم۔ نبی پاک مشرکین کو توحید کے بارے میں آگاہ کر رہے ہیں۔ یہ لاٹھی ٹیکتا 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 آیا، اس نے کہا ایک مسئلہ میں بھی پوچھنا۔ ظاہر بات ہے اس نے مسئلہ کوئی وضو کا، نماز کا پوچھنا ہوگا۔ آپ کو اچھا محسوس نہیں ہوا کہ یہ سنادید بیٹھے تھے، چودھری بیٹھے تھے، میں انہیں توحید کے متعلق آگاہ کر رہا ہوں، یہ اللہ کا بندہ آیا ہے کہتا ہے میں نے بھی ایک مسئلہ پوچھنا۔ آپ نے تھوڑا سا رخ پھیرا اور عرش والے کو پسند نہ آئے، فوراً نوٹس لے لی۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، اس کے بعد جب یہ نابینا مسجد نبوی میں داخل ہوتا نا، میرے نبی کہتے مرحبا بمن آتبنی ربی، خوش آمدید، جی آیا نو۔ وہ آ رہا ہے جس کے بارے میں رب نے مجھے جھڑک دیا۔ آتبہ کا کیا میں نے اتاب کسے کہتے ہیں؟ جھڑکنے کو۔ وہ آ گیا ہے جس کے بارے میں رب نے مجھے جھڑک دی۔ یہ جو جھڑک کا لفظ ہے نا، یہ تھوڑا سا چبھتا ہے نبی پاک کے بارے میں، جھڑکنا۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کا پنجابی میں ترجمہ کیا۔ ہوں تو پنجابی نہ آوے تو میں کی علاج کر سکتا؟ پنجابی بھی ہمارے علاقے کی ہے یار، ملتان کی، میاں والی کی، لیکن ہے بڑا مزیدار لفظ۔ خدا دی قسم ہے جنہوں سمجھ آ گئی لطف ہی آ گیا۔ آپ نے فرمایا مرحبا، خوش آمدید، وہ آ گیا ہے جس دے بارے رب نے من میڑا دیتا۔ رب نے من میڑا دیتا۔ یہ جڑا میڑا نا، میڑا یہ پرایاں نو نہیں دتا جاتا، مینا دوستاں نو دتا ہے۔ وہ آ گیا ہے جس دے بارے رب نے من مینا۔ کچھ آیتیں ایسی ہیں، کچھ صورتیں ایسی ہیں، ان کا پس منظر بیان نہ کرو تو آیت کی سمجھ آیت تو بڑی مشہور ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، میرا محمد تو مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ کیا جوڑ ہے بھائی؟ وہ تم میں سے کسی کا باپ نہیں مردوں کا، وہ تو اللہ کا رسول ہے۔ پس منظر سامنے رکھیں گے تو آیت کا مفہوم سمجھ، اور انشاءاللہ میں آپ کو سمجھا کے جاؤں گا۔ آج پہلی دفعہ سنیں گے آپ کے خاتم النبیین اس آیت کا مفہوم کیا ہے۔ ٹھیک، میرے نبی کے ایک منہ بولے بیٹے ہیں، ان کا نام ہے زید ابن حارثہ۔ کیا نام؟ انہیں میرے نبی نے بیٹا بنایا ہوا، اور عرب کا یہ رسم تھی، رواج تھا کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹوں کی طرح سمجھا جاتا، وراثت میں حصے دار بنتا۔
اور اس کی بیوی کسی حالت میں بھی سسر کے لیے حلال بہو ابدی حرام ہے، جس طرح بیٹی ابدی حرام ہے. کسی موڑ پر بیٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا، کسی موڑ پر بہو سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. بیٹا مر جائے پھر نہیں ہو سکتا، بیٹا طلاق دے دے پھر نہیں. ابدی حرام. منہ بولے بیٹے کی بیوی کو بھی کیا سمجھتے تھے؟ سسر کے لیے وہ بھی کیا ہے؟ میرے نبی نے اس آزاد کردہ غلام اور اپنے منہ بولے بیٹے کی شادی کر دی اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب سے رضی اللہ تعالی. زینب قریشی خاندان کی لڑکی، ہاشمیوں کی، بن نہ سکی. دلوں کا ملانے والا تو اللہ. زید نے آ کے میرے نبی سے کہا میں زینب کو طلاق دینا چاہتا ہوں. میرے نبی نے سوچا کہ زینب پہلے پریشان ہے کہ میری شادی ایک آزاد کردہ غلام سے کر دی گئی، اور اگر اب زینب کو ہوتی ہے طلاق اس کا کیا بنے گا. تو پھر میرے نبی کے دل میں آیا کہ زینب کی دلجوئی اس میں ہے کہ اگر زید طلاق دے دے نا تو میں زینب سے نکاح کروں اور اسے ازواج مطہرات کے زمرے میں شامل کروا دوں. یہ میرے نبی کے دل میں آ رہا ہے، دل میں. اور ساتھ ساتھ میرے نبی ڈر بھی رہے ہیں بھئی زید تو میرا منہ بولا بیٹا ہے، اور منہ بولے بیٹے کی بیوی سے عرب میں شادی نہیں ہوتی. یہودی میرے مخالف، منافق میرے مخالف، مشرکین مکہ میرے مخالف. یہ تو طوفان بدتمیزی اٹھے گا. لوگ کہیں گے بہو سے شادی کر لی ہے. یہ نبی پاک دل میں سوچ رہے ہیں، دل میں. اللہ نے کہا میرے پیغمبر ہو زوجناکہا، ہم نے زینب سے تیرا نکاح عرش پہ کر دی ہے. ہم نے یہ رسم توڑوانی ہے. یہ جو عرب کی رسم ہے نا کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹوں کی طرح ہوتا ہے، یہ رسم ہم نے توڑوانی ہے اور آپ سے توڑوانی ہے. میرے نبی نے نکاح کیا، طوفان مچ گیا، جگہ جگہ باتیں ہونے لگی. منافق کیا، یہودی کیا، مشرک کیا، دیکھو جی بہو سے نکاح کر لیا. عورتوں نے باتیں شروع کی، ازواج مطہرات کے پاس پہنچی عورتیں. یہ کیا ہو گیا جی؟ اللہ کو سورت احزاب میں کہنا پڑا فلا تخضعن بالقول، دب کے بات نہیں کرنی، معروف بات کرنی ہے. ازواج کو کہا گیا، ازواج کو کہا گیا دب کے بات نہیں کرنی. کوئی عورت اگر تمہارے پاس آئے اور وہ کہے سنا ہے زینب سے شادی کر لی ہے، تو زید تو بیٹا نہیں تھا، تو زینب تو نو تھی، بہو تھی، تو جواب میں یہ نہیں کہنا مرضیوں کے مالک ہیں جی ہم کیا کر سکتی ہیں، نہیں کہنا. معروف بات کہنی ہے. ہر عورت کا منہ توڑ دینا ہے یہ کہہ کے وہ اللہ کے نبی ہیں، جو کرتے ہیں ٹھیک کرتے ہیں. یہ سورت احزاب میں عورتوں کو کہا. بیلنس صحیح ہے، ادھر بزرگ ادھر بچے، مقابلہ صحیح ہے، مقابلہ صحیح ہے. فلا تخضعن بالقول. میرے نبی نے اس رسم کو توڑا، طوفان بدتمیزی مچی. بہو سے شادی کر لی ہے، زید تو بیٹا تھا. اللہ نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم. کس نے کہا ہے کہ زید میرے نبی کا بیٹا ہے؟ زید اپنے باپ کا بیٹا ہے. میرا محمد تو مردوں میں سے کسی کا باپ ہو. میں یہاں دو تفسیریں کروں گا، ایک عام مفسرین کی کروں گا
اور دوسری تفسیر اپنے شیخ مولانا حسین علی کی کرتا ہوں، بس مزہ آ جائے۔ تو حضرت صاحب کی جب میں تفسیر کروں گا تو پھر آپ دیکھیں گے، پہلے آپ مفسرین کی کر لیتے۔ جوڑ کیا ہے؟ جوڑ کیا ہے؟ میرا محمد تو مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں۔ مشرکین خوش ہونے لگے، اب تو خود رب نے کہہ دیا ہے کہ اس کا بیٹا کوئی نہیں، نام زندہ رہتا ہے بیٹوں سے۔ اب تو رب نے خود کہہ دیا کہ اس کا بیٹا ہے کوئی نہیں، اس کا نام بھی زندگی تک ہے، بعد میں اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ، وہ میرا نبی ہے، اور جتنے لوگ قیامت تک اس کا کلمہ پڑھنے والے آئیں گے نا، اس کی اولاد میں شامل ہوں گے وہ سارے۔ وہ اللہ کے کیا ہیں؟ رسول ہیں۔ مشرکین کے ذہن میں آیا رسول ہے تو کیا ہوا؟ رسول تو پہلے بھی آتے رہے جاتے رہے۔ اللہ نے فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، یہ جانے کے لیے نہیں آیا، یہ رہنے کے لیے آیا ہے۔ اس پر نبوت کا اب تفسیر کروں مولانا حسین علی کی، مزہ آ جائے۔ میرے نبی کے ذریعے اللہ نے اس رسم کو توڑا، اس رسم کو توڑا۔ فرمایا میرا محمد تو مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، زید اپنے باپ کا بیٹا ہے، میرے نبی کا کوئی بیٹا جوان نہیں ہوا۔ وَلَٰكِن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، اور رسمیں توڑنا رسولوں کا کام ہوتا ہے۔ رسمیں توڑنا، رسمیں توڑنا نبیوں کا کام ہوتا ہے، رسولوں کا کام ہوتا ہے۔ مولا بڑا مشکل کام میں کسی اور کو توڑوا نہیں۔ فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، تیرے تو پیچھے اور ہے بھی کوئی نہیں، تو میں نے یہ رسم اور کسی سے کیا توڑوانی ہے، میں نے تو یہ رسم آپ سے توڑوانی۔ کیوں بھائی جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو، علماء غیر علماء، تبلیغی غیر تبلیغی، نمازی بے نماز، سچی سچی بولنا رسماں توڑنیاں سوکھیاں بولو تو صحیح ہے۔ یہ شادی کی رسمیں، ہمت کرو ذرا، شاباش، شادی ڈھول نہیں بجنے دینا، میں نے مہندی کا جلوس میں نے نہیں نکلنے دینا، خبردار۔ زنانیاں آکھنگیاں تو تا جا نا مسیت، اللہ اللہ کر، ساڈا پہلا پتر پرنیندہ پہ آتے ڈھول ہی نہ بگائی۔ توڑنی آسان ہے، بولتے کیوں نہیں ہو؟ یہ جو تیسرے دن بیٹھے ہوتے ہو گٹھڑیاں پڑتے اور کٹے ہوئے کیلے اور کیلے کے چار چار ٹکڑے اور امرود اور سیب وہ پر کے پیچھے کھا رہے ہوتے ہو۔ کھانے والے کون ہیں؟ تاجر۔ کھانے والے کون ہیں؟ ملازم طبقہ، سرمایہ دار۔ اور میت کا وارث خوش ہو رہا ہے، میری ماں کو ثواب مل رہا ہے۔ کھا تاجر رہے، ثواب تیری ماں کو مل رہا ہے۔ ہم نے کہا یہ ان رسموں کو چھوڑ دو، تو ہمارے متعلق کہہ دیا چھوڑو جی، ان وہابیاں دا کی یہ مر گیا مردود ہو فاتحہ، ان کا کیا؟ ایک جملہ کہہ دیا مر گیا مردود ہو، نہ فاتحہ نہ درود۔ فارسی سمجھنے والے کچھ لوگ ہوں، علماء ہوں، طلباء ہوں، فارسی کا رواج ختم ہو گیا ہے، اس کا میں نے ایک جواب دیا۔ میں نے کہا مر گیا مردود ہو از فاتحہ چے سود ہو، مردود مر گیا ہے، فاتحہ سے اس کو کوئی فائدہ، مشرک کو کیا فائدہ پہنچا؟ رسمیں توڑنا بڑا مشکل ہے۔ میرے نبی نے رسم توڑی نا،
طوفان بدتمیزی اٹھا نا، میرا نبی پہاڑ کی طرح جم کے کھڑا ہو گیا، صحابہ ساتھ کھڑے ہو گئے، ازواج مطہرات ساتھ کھڑی ہو گئی. طوفان بدتمیزی ہے، میرا نبی ڈٹ کے کھڑا ہے. اسی صورت میں اللہ نے کہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ. میں بھی صلاۃ بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھی صلاۃ بھیجتے ہیں، مومنو تم بھی صلاۃ بھیجو. اللہ بھی صلاۃ بھیجے، مومن بھی صلاۃ بھیجیں، دونوں کی صلاۃ ایک جیسی؟ اللہ کی صلاۃ میری صلاۃ ایک جیسی ہے؟ نہیں. اللہ کی صلاۃ کیا ہے؟ ابو العالیہ تابعی نے، ان کا قول ہے، بخاری نے نقل کیا، صلاۃ اللہ اے ثناؤہ عند الملائکہ، اللہ کی صلاۃ یہ ہے کہ وہ فرشتوں کے جھرمٹ میں بیٹھ کے میرے نبی کی تعریفیں کرنے لگ جاتا ہے. اللہ کی صلاۃ ہے. میری صلاۃ کیا ہے؟ دعا، اللہم. خدا گواہ ہے، علماء اور طلباء بیٹھے، سورت احزاب کو جس میں یہ ختم نبوت والی آیت ہے اور زید اور زینب کی شادی والا سارا واقعہ جس میں ہے، اس کو جس طرح حال مولانا حسین علی نے کیا ہے، خدا دی قسم مزے ہی آ گئے. امام المفسرین مولانا حسین علی الوانی زندہ باد. امیر جمعیت اشاعت التوحید و سنہ زندہ باد. سارا قرآن، علامہ عطاءاللہ صاحب بندیالوی زندہ باد. سارا قرآن نور ہی نور ہے، سارا قرآن ہدایت ہدایت ہے. لیکن خدا گواہ ہے، سورت احزاب پڑھاتے ہوئے جو مجھے لطف آتا ہے، کسی سورت کو پڑھاتے ہوئے اتنی بظاہر بے ربط معلوم ہوتی ہیں آیتیں، پھر جب مولانا حسین علی اسے حل کرتے ہیں نا، مزہ. یہ ان اللہ و ملائکۃ یصلون، اس کو بھی اسی سے لگایا. زینب اور زید کی شادی، طوفان بدتمیزی، میرے نبی کا ڈٹ جانا، مولانا حسین علی مانا کرتی ہیں، شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے مانا کیا. سنیے اور انہیں دعا دے دیجئے اور مزہ لیجئے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اس رسم کے توڑنے پر اللہ اپنے نبی کو شاباشیں بھیجتا ہے. شابہ میرے پیغمبر، شابہ میرے پیغمبر، بڑی رسم تروڑی ہے. یہ صلوات کا معنی شاباشیں، قرآن اس کی تائید کرتا ہے. وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. یہاں صلوات کا معنی آپ مہربانی کریں گے، وہ تو آگے رحمت آ چکے ہے. یہاں صلوات کا معنی آپ رحمت کر سکتی ہیں، رحمت کا لفظ تو آگے موجود جو ہے. شاہ عبد القادر نے یہاں معنی کیا اولئک علیہم صلوات من ربہم، مصائب میں صبر کرنے والوں کو اللہ شاباشیں بھیجتا ہے. جوان بیٹا مر گیا ہے، اکلوتا بچہ مر گیا ہے، اس نے صبر کیا ہے، اللہ اوپر سے کہتا ہے واہ میرا بندہ بڑا صبر کیتے. وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ انا مولانا حسین علی کی کیا ہی بات ہے. اللہ نے جو فہم قرآن دیا ہے نا، بندہ حیران ہوتا ہے. ہم سن کے حیران ہوتے ہیں اس بندے نے کہاں سے پڑھا تھا. مولانا حسین علی کہتے ہیں یہ انا للہ و انا الیہ راجعون صرف مرنے پہ نہیں پڑھنا،
پیچھے کیا ذکر ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، جو چیز مومن کو تکلیف دے وہ مصیبت ہے. جلتا ہوا چراغ بجھ گیا، میرے آقا نے پڑھا اِنَّا لِلَّهِ، یہ تکلیف ہوئی، روشنی سے اندھیرے میں آ گئے. حضرت عائشہ کے ہاتھ سے پیالہ گرا، ٹوٹ گیا، میرے آقا نے پڑھا اِنَّا لِلَّهِ. پیالے کے ٹوٹنے پر، چراغ کے بجھنے پر، کسی چوری مصیبت پر، ہر مصیبت کے وقت پڑھنا ہے. پھر یہ معنی کیسے صحیح ہوا جی؟ علماء کرام، ہم سب اللہ کے ہیں اور ہم سب نے لوٹ کے ادھر جانا ہے. یہ تو تب صحیح ہو جب مرنے والے پہ پڑا جائے کہ آج یہ چلا گیا ہے، کل ہم نے بھی جانا ہے، پھر یہ معنی صحیح ہوگا. اگر یہ صرف میت پہ پڑا جائے، ہر مصیبت پہ پڑا جاتا ہے. مانا کیا مولانا حسین علی نے، تے خدا دی قسم یہ سب دہاڑے تو سرور نہ آندا رہے نا. جو موحد بیٹھے ہو، توحیدی بیٹھے ہو نا، تمہیں 7 دن تک سرور نہ آتا رہے نا، جو مرضی کہہ لیں. ذرا ترجمہ سنو جو میرے شیخ نے کی. وہ کہتے ہیں ہر مصیبت کے وقت پڑھنا ہے، دکھ تکلیف، فصلیں تباہ ہو گئی، بیماری، ہر مصیبت کے وقت پڑھنا ہے. مانا یہ ہے ہم سب اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور مصیبت کی اس گھڑی میں ہم غیر اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، رجوع اپنے رب کی طرف کرتے ہیں. اولئک اولئک علیہم صلوات من ربہم. تو صلوات کا کیا معنی ہوا؟ صبر کرنے والوں کو رب کیا بھیجتا ہے؟ اب وہاں مانا کرو ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اپنے نبی کو شاباشیں بھیجتا ہے. شابہ میرے پیغمبر، بڑی رسم توڑ گئی، اور پھر ڈٹ کے کھڑا ہے اس رسم پر. تجھ ہی سے توڑوانی ہے، اس لیے کہ تیرے پیچھے ہے کوئی نہیں، تو خاتم النبیین بن کے ہے. کتنی واضح آیت ہے، کتنی واضح ہے. پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے ہیں، میں کوئی دیہات کے مجمع میں نہیں بیٹھا، میں دیہاتی میں بیٹھا ہوں. آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا بھئی مرزائیاں یہ آیت نہیں پڑھی، مرزے نے یہ آیت نہیں پڑھی تھی، مرزائی یہ آیت نہیں پڑھتے. کتنی واضح آیت ہے وَلَٰكِن رسول اللہ خاتم النبیین. پھر اس نے کیوں کہا کہ میں بھی نبی ہوں؟ تو سنیے گا، مرزے نے اس کا معنی کیا نبیوں کی مہر. کیا معنی کی؟ اور خاتم کا ویسے معنی مہر کا ہوتا ہے، ہم کوئی انکار بھی نہیں کر سکتے. ختم اللہ علی قلوبہم، کیا میں نے اللہ کے دلوں پر خاتم مہر کو کہتی ہیں. مرزے نے معنی کیا آپ سارے نبیوں کی مہر ہے. کیا مطلب؟ اللہ نے آپ کو یہ عظمت دے دی، اللہ نے آپ کو یہ عزت دے دی، اللہ نے آپ کو یہ عظمت دے دی کہ آپ جس پر مہر لگائیں گے وہ نبی بن جائے. یہ معنی کیا مرزے، آپ جس پر مہر، نبیوں والی مہر اللہ نے آپ کے ہاتھ میں دے دی کہ میرے نبی آج کے بعد جس پہ تو مہر لگا دے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ مہر آپ نے مجھ پہ لگائی، میں نبی ہوں. یہ اس نے خاتم النبیین کا معنی کیا. میں کوئی لمبی گفتگو نہیں کر سکتا،
میں نے 10 بجے تک سرگود لازمن پہنچنا ہے واپس. ہمارا آج دورہ تفسیر کا اختتام ہے. وقت کیا ہو گیا؟ مسئلہ کھول کے یار اپیل کرو، تراتے نہ کڈو. میں تھوڑا سا کلوز تو کروں گا کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے. میں اس کا ایک الزامی جواب دینا چاہتا ہوں مرزائیوں کو. فیس بک کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے میری تقریر پوری دنیا تک پہنچی، تمام ممالک میں پہنچی. کوئی مرزائی میری اس تقریر کو سنے، وہ غور کرے. آج جتنے مرزائی ہیں نا، ان کے آباء و اجداد مرزائی تھے. کون تھے؟ ان کے باپ دادا مرزائی تھے. یہ ان کی دیکھا دیکھی مرزائی ہے. ان کو کوئی پتہ نہیں کہ مرزائیت، یہ صرف دیکھا دیکھی مرزائی ہیں. میں ان مرزائیوں سے اپیل کروں گا، خدا کے لیے مرزے کی کتابیں پڑھو. اور مرزائی نوجوانوں، پڑھے لکھے مرزائیوں، مرزے کے بیٹے نے اپنے والد کی سیرت لکھی ہے، سیرت مہدی. خدا کے لیے اسے پڑھو. پڑھو. تم پڑھے لکھے لوگ ہو، تم میں وکیل ہیں، پروفیسر ہیں، برسٹر ہیں، جج ہیں. پڑھو. مرزا نبی تو بہت اونچی بات ہے، شریف اور عقل مند انسان بھی ثابت ہو. مرزائیوں پڑھ کے دیکھو، روحانی خزائن پڑھو. تمہارے گھروں میں موجود ہے تو اٹھاؤ اور پڑھو. حقیقت الوحی پڑھو، ازالہ اوہام پڑھو. پڑھو اس کی کتابیں. اس نے یہ مانا کی. میں مرزائیوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کر لوں؟ ان سے میں سوال کروں گا، لطف آپ لیں گے. سوال میرا ان سے ہے، لطف اس کا آپ لیں گے. مرزائیوں، اگر نبوت والی مور میرے نبی کے ہاتھ میں ہے اور اس نے مرزے پہ لگائی اور اس وجہ سے وہ نبی بنا، میرا مسئلہ حل کرو، میرا مسئلہ حل کرو. جس مور سے نبی بنتی ہیں، یہ مہر اس ہستی پہ کیوں نہیں لگی جو اس امت کا پہلا مومن تھا؟ کون تھا؟ زور سے بولو، زور سے بولو. صدیق اکبر. یہ مہر ان پہ کیوں نہیں لگی؟ ہمیں مطمئن کرو مرزائیوں، یہ مہر اس ہستی پہ کیوں نہیں لگی جو میرے نبی کا صرف مرید نہیں تھا، مراد بھی تھا. کون تھا؟ جسے جھولی پھیلا کے میرے نبی نے رب سے مانگا تھا. آج امریکہ جیسے شہر میں اللہ یاری بیٹھ کر اپنے چینل کے ذریعے کہتا ہے ابو بکر و عمر کا ایمان ثابت کرو. اور کئی ہمارے دوست کیسے میں ان کو کہہ دوں، کئی ہمارے سنی کہلانے والے وہ اس کے چینل پہ آتے ہیں، آتی جاتی چیز جاہل ہوتے ہیں، صرف اپنے چینل کی ویوز بڑھانے کے. وہ کہتا ہے ابو بکر و عمر مسلمان نہیں تھے، ان کا ایمان ثابت کرو. اور یہ کہتے ہیں اللہ یاری صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو جیسا بغیرت کون ہے؟ کس کو تو سلام کر رہا ہے جو تجھ سے ابو بکر کا ایمان پوچھتا پھرتا ہے؟ پھر کہتا ہے کیا حال ہے جی آپ کے، میں آپ کے علم سے بڑا متاثر ہوں جی. اس کو تو سلام کرتا ہے. اگر تجھے بات، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں مشکوک نسب کے سامنے ابو بکر و عمر کا ایمان ثابت کرتا رہوں؟ مجھے کیا ضرورت ہے؟ ہر کتے کے سامنے ہم ثابت کرتے رہے
ابو بکر کا عمر کا ایمان ہم ثابت کرتے رہے. ہمارے پاس قرآن کی آیتیں موجود. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم. میرے پیغمبر کافروں سے جہاد کر، منافقوں سے جہاد کر. کافروں کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے، منافقوں کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے. بندیالوی کہتا ہے منافق اور کافر کا ٹھکانہ جہنم ہے. ابو بکر و عمر تو اس وقت بھی جنت میں ہیں. میں تیرے سامنے مقامی صحابہ، عظمتی صحابہ، جس بندے کو 7 پشتوں میں اپنا باپ نہ ملتا ہو، وہ ابو بکر و عمر کا ایمان ہم سے پوچھتا پھرتا ہے. اور تو چینلوں پہ جا کے کہتا ہے یہ حوالہ ہے، یہ حوالہ ہے، پھر السلام علیکم ورحمت اللہ. یہ لوگ سلامتیوں کے قابل ہیں کہ لعنتوں کے قابل. اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرهم. سلام ہے، سلام ہے. یہ جس مہر سے نبی بنتے ہیں، یہ مہر اس ہستی پہ کیوں نہیں لگی جس سے رب کے فرشتے بھی حیا کیا کرتے تھے؟ کون تھا؟ بولو تو صحیح یار. اور کئیوں کو جلانے کے لیے بولو یار. رب نے میرے نبی کے صحابہ کی تعریف نہیں کی سورۃ فتح میں؟ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ذالک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل. پھر کھیتی، پھر کوپل، پھر تنا، پھر وہ باغ جو میرے نبی نے لگایا، پھر اس کی ٹہنیاں، اس کے پھول، زمیندار خوش ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے لیغیظ بہم الکفار، لیغیظ بہم الکفار. اللہ اس کے ذریعے کافروں کو جلاتا ہے، کافروں کو جلاتا ہے. بندیالوی کہتا ہے صحابہ کی تعریف کر کے کافروں کو جلانا میرے رب کی سنت ہے. یہ مہر اس ہستی پہ کیوں نہیں لگی جو بچوں میں پہلا مومن تھا؟ کون تھا؟ جس کی پرورش نبوت کی گود میں ہوئی، جو بدر و احد کا ہیرو تھا، غازی تھا، یمن کا قاضی تھا، دلیر تھا، بہادر تھا، بے باک تھا، شجاع تھا. بندیالوی پوچھنا چاہتا ہے مرزائیو، جس مہر سے نبی بنتے ہیں، یہ مہر اس ہستی پہ کیوں نہ لگی جو پیدا ہوا تھا تو اسے گھٹی میرے نبی نے لگائی تھی، اس کے کان میں اذان میرے نبی نے کہی تھی، اس کا نام میرے نبی نے رکھا تھا، اسے کاندھے پہ میرے نبی نے سوار کیا تھا. مرزائیو، جس مہر سے نبی بنتی ہیں وہ مہر اس ہستی پہ کیوں نہیں لگی کہ سحری کے وقت میرے نبی نے دامن اٹھا کے رب سے کہا تھا اللہم اجعل معاویہ ہادیا مہدیا، مولا معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا دے. یہ مہر ان پہ کیوں نہیں لگی؟ یہ مہر امام اعظم پہ کیوں نہیں لگی؟ امام احمد ابن حنبل پہ کیوں نہیں لگی؟ امام شافعی پہ کیوں نہیں لگی؟ امام مالک پہ کیوں نہیں لگی؟ امام ظفر پہ کیوں نہیں لگی؟ ابن حجر پہ کیوں نہیں لگی؟ ابن اسیر پہ کیوں نہیں لگی؟ ابن کثیر پہ کیوں نہیں لگی؟ شیخ عبد القادر جیلانی پہ کیوں نہیں لگی؟ بایزید بستامی پہ کیوں نہیں لگی؟ علی حجویری پہ کیوں نہیں لگی؟ اے مور کیڈی سیانی آئی 14 صدیوں کے بعد آ کے لگی تو قادیانی پہ آگے لگی. ہمارا یہ مسئلہ حل کرو.
اب میں خاتم النبیین کا معنی کرنے لگا. سبحان اللہ. کروں گا مور کا ہی معنی, مور کا معنی کروں گا. نبیوں کی مہر نہیں, نبیوں پر مہر. میرا نبی سارے نبیوں پر کیا ہے؟ اس مہر کو آج آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں سیل کرنا. مہر لگانا یعنی سیل کرنا. ڈاکخانے میں لفافے ایک تھیلے میں ڈالتے گئے. پہلے تو بڑا رواج ہوتا تھا خطوں کا, اور وہ خط کا جو انتظار ہوتا تھا ڈاکیے کا, نئی نسل اس کی لذت کیا جانے. تم نہیں سمجھو. وہ 1 بجے ڈاکیے کے آتے وقت ہماری بوڑھی مائیں گھروں کے دروازے پہ کھڑی ہوتی تھی, میرے پتر دی چٹھی آنی. تو وہ ڈاکیا لاتا تھا, ہمارے دوستوں کے خط آتے تھے, ہم پڑھنے جاتے تھے, پیچھے سے بھائیوں کے خط آتے تھے, بندہ انتظار کرتا تھا, پھر جواب لکھتا تھا. اے موبائل نے ہر شاید ہی زو مار چھڑی, خدا ساری لذتیں اس نے ختم کر دی. وہ سارے لفافے ایک تھیلے میں بند کرتے 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 اسے سیل کرتے تھے, مور لگائی. کیا مطلب؟ اب باہر کا کوئی لفافہ اندر نہیں جا سکتا, اندر کا کوئی لفافہ باہر نہیں آ سکتا. علماء کرام, میرا نبی سارے نبیوں پر مور ہے. آپ کے بعد کسی کو نبوت مل نہیں سکتی, اور آپ سے پہلے جن کو مل چکی ہے کسی سے چھینی نہیں جا سکتی. ولیکن رسول اللہ خاتم النبی. اب مانا کرو ختم اللہ علیہ. اللہ نے دلوں پہ مور لگائی. کیا مطلب؟ اندر کی گمراہی باہر نہیں آ سکتی, اور باہر والی ہدایت اندر. یہ میں نے خاتم النبی. میں پھر پیار کے ساتھ مرزائیوں سے بات کرنا چاہتا ہوں. ہماری دلی خواہش ہے تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ. نہیں ہے خواہش آپ کی؟ اللہ تمہیں سیدھے راستے پر لے آئے. کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچو مرزائیوں, اور مرزائی نوجوانوں, پڑھے لکھے مرزائیوں, بندیالوی کی بات پہ غور کرو. بڑی وقار کی گل کرن لگا. ایک معنی مرزے نے کیا, ایک معنی میں نے کیا. چل وپار دی گل کریے. نہ تیرا معنی نہ سادہ معنی, نہ میرا معنی نہ تیرا معنی. جس ہستی پر یہ آیت اتری تھی ان کے دروازے پہ چلے جاتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ رولا پہ گیا, تسی خاتم النبیین دا معنی کرو. میرے نبی معنی کر دیں, پھر نہ مرزے کا معنی نہ میرا معنی. ہم نبی پاک کے دروازے پہ پہنچے, آواز آئی سیکون فی امتی سلاسون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی. میرے بعد 30 بڑے بڑے دجال آئیں. جتنے بھی آئے نا, مرزے جیسا دجال کو نہیں ہے. یہ سب سے بڑا کذاب تھا. اس نے قرآن پہ جھوٹ بولے تھے. یہ کہتا ہے میں نے قرآن میں خود پڑھا ہے انا انزلناہ قریبا من القادیان. ہم مرزائیوں سے پوچھنا چاہتے ہیں ہمیں قرآن سے یہ دکھاؤ, یا مانو کہ مرزے نے قرآن پہ جھوٹ بولا ہے. مسلمہ نے بھی دعویٰ کیا تھا, میرے نبی کے زمانے میں کیا تھا. میرے نبی کو خط بھی لکھا تھا کہ میں نے سنا ہے آپ کہتے ہیں ساری دنیا کا میں نبی ہوں, ایک گل چنگی نہیں, ادھے دنیا دے تسی نبی ہوتے, ادھے دنیا دا میں نبی. خط لکھا تھا. اس کے جواب میں میرے نبی نے خط لکھوایا تھا من محمد رسول اللہ الی مسلمۃ الکذاب. وہ میرے نبی کی نقلیں اتارتا تھا. اس کے جو ماننے والے تھے نا, یہ ہمارے لوگ کہتے رہتے ہیں فلاں پارٹی کے ساتھ بڑے بندے ہیں اور فلاں مذہبی جماعت کو بہت لوگ سنتے ہیں. ہاں جی بڑے بندے ہیں. بندیاں دا کی انہاں مرزے نو نبی مان لیا.
قوم کا کیا ہے؟ انہوں نے مرزے کو نبی مان لیا ہے. مسلمہ کے پیچھے بڑے لوگ چلے. لوگوں نے کہا وہ جو مدینے والا نبی ہے نا، اس کے دربار میں بچے لائے جاتے ہیں چھوٹے، تو وہ پیار سے ان کے سروں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اور لعاب اپنی ان کے منہ میں ڈالتے ہیں. تے تسی بھی ساڈے نبی ہو، تے کوئی جو حکم جاری کرو. اس نے کہا کل بچے پیش کیے جائیں. البدایہ والنہایہ میں علامہ ابن کثیر نے نقل کیا اس کو. بڑے بچے پیش ہوئے، او لینا لگ گئی. اس نے اپنا پلیت ہاتھ ان کے سروں پہ پھیرا اور نجس لعاب ان کے منہ. بڑی رونق، آہستہ آہستہ رونق گھٹتی گئی، بالکل ہی ختم ہو گئی. اس نے کہا بچے کیوں نہیں آتے؟ درباری خاموش، چپ. میں پوچھتا ہوں بچے کیوں نہیں آتے؟ انہوں نے کہا جی کیسے آئے؟ جنہ دے سر تے ہاتھ پھیریا جے گنجا ہو گئے، تے جس دے منہ چ لعاب پائی جے گونگا ہو. اردو ادب جاننے والے کچھ لوگ یہاں موجود ہیں، اردو ادب جاننے والے. تو میں ایک جملہ کہوں گا، اس کی طے میں اترے کہ اس جگہ پہ میں نے جملہ کہا ہے. اس جگہ پہ تو جس دے سر تے ہاتھ پھیریا گنجا ہو گیا، لعاب پائی گونگا ہو گیا. بندے عالوی کہتا ہے ہر سرما ڈالنے والی آنکھ چشمے غزالہ نہیں ہوا کرتی. وہ میرا محمد ہی ہے. ہر بندہ کون ریس کرے؟ 30 بڑے بڑے دجال ہوں گے، ہر ایک کہے گا میں نبی ہوں. وانا خاتم النبیین، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں. یا رسول اللہ ایو دا رولا. وہ کہتے ہیں نبیوں کی مور، ہم کہتے ہیں نبیوں پر مور. وہ کہتے ہیں سلسلہ جاری، ہم کہتے ہیں سلسلہ بند ہو گیا. آپ ترجمہ کریں نا خاتم النبیین کا. میرے نبی نے کہا نا خاتم النبیین لا نبی بعدی. تو میرے نبی نے خاتم النبیین کا کیا معنی کیا؟ لا نبی. پھر میں ایک بات مرزائیوں سے کرنا چاہتا ہوں. کتابیں پڑھو مرزے کی، اس نے یہ ترجمہ کیا. پھر ایک جگہ پہ وہ لکھتا ہے جب میں پیدا ہوا تو میرے ساتھ میری ایک بہن پیدا ہوئی جس کا نام تھا جنت بی بی. بہن کا نام کیا تھا؟ وہ مجھ سے پہلے پیدا ہوئی، میں اس کے بعد پیدا ہوا. میرے بعد، غور کرنا، میرے بعد میرے ماں باپ کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی. میں اپنے ماں باپ کے لیے خاتم الاولاد بن کے آیا. کیا بن کے؟ مرزائیو کرو میں نا مور والا کرو میں نے تھے اولاد کی مہر کرو میں نا، یعنی جس تے میں مور لانی ہے اس جمنا. یہی میں نے کیا مرزا کہتا ہے میں اپنی ماں باپ کی آخری اولاد تھا، میں ان کے لیے کیا بن کے آیا؟ خاتم الاولاد بن کے. میں جہاں تقریر کرتا ہوں ختم نبوت پر، رد مرزائیت میں، اس لطیفے پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں تاکہ لوگوں کو گھر تک جاتے ہوئے چہرے پہ مسکراہٹ رہے، چہرے پہ مسکراہٹ رہے. مرزا کہتا ہے میں جب جوان ہو گیا تو میرے گھر والے میری شادی کرنا چاہتے تھے اور میں نے ان سے کہا میری شادی نہ کرو، میں شادی دے قابل نہیں، میری شادی نہ کرو. انہوں نے میری بات نہیں مانی، میری شادی کر دی. پھر میرا معجزہ دیکھو، پھر میرا معجزہ دیکھو، سال کے بعد اولاد ہو گئی. میں نے کہا مرزا جی معجزہ تو ہے پر تیرا نہیں، معجزہ تو ہے پر جو بندہ اتنا
عقل کا کمزور ہو، مرزائیو تم نے اسے نبوت کے درجے پہ فائز کر دیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔